لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والجنة للموحدين، والنار للملحدين. والصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي مکی المدنی الہاشمی ابتہی التہامی السراج المضیء والکوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ والعبد المؤید ورسول المسدد المحمود الأحمد مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما علی بقیۃ اللہ الأعظم روحی وارواحنا لمقدم الفداء، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وصينا الإنسان بوالديه إحسانا. صلوات وہ خدا جو مجیب الدعوات ہے، وہ خدا جو رافع الدرجات ہے، وہ خدا جو قاضی الحاجات ہے، وہ خدا جو عالم الخفیات ہے، وہ خدا جو غافر التوبات ہے، وہ خدا جو سامع الاصوات ہے، وہ خدا جو رافع الدرجات ہے. وہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وصینا الانسان بوالدیہ احسانا. ہم نے وصیت کر دی، ہم نے تاکید کر دیا، ہم نے توصیہ کر دیا. کسے کا؟ انسانوں کو. کس بات کی تاکید، کس بات کا توصیہ، کس بات کا حکم نے دیا؟ قبل والدین احسانہ. ہم نے حکم اس بات کا دیا ہے کہ والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا سلوک اور حسن سلوک انجام دیا جائے. یا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وصینا الانسان بوالدیہ احسانا. ہم نے انسانوں کو توصیہ کر دیا ہے، ہم نے انسانوں کو حکم دے دیا ہے، ہم نے انسانوں سے کہا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ اور اچھا سلوک اختیار کرو. تھوڑی دیر اگر آپ متوجہ رہیں گے تو جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ بات آپ کے دل و دماغ تک انشاءاللہ پہنچ جائے گی، مگر کب جب آپ متوجہ ہوں گے. اللہ کرا کہ ہم نے انسانوں کو توصیہ کر دیا ہے، ہم نے انسانوں کو دے دیا ہے. آپ قرآن پڑھیے، اگر دنیا مہلت دے اور روزگار دنیا سے آپ فرصت پائیں اور قرآن فہمی کا شوق ہو اور قرآن فہمی کا ذوق ہو تو آپ قرآن پڑھیے.
اللہ نے جب بھی اپنے بندوں کو کسی بات کو حکم دیا ہے یا کسی چیز سے منع کیا ہے تو کہا اے ایمان لانے والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، یعنی اگر کسی بات کا مطالبہ ہوا تو ایمان والوں سے، کسی چیز سے منع کیا تو کہا ایمان والو۔ میں 2-4 آیتیں پڑھوں گا تاکہ آپ میری بات سے مطمئن ہو جائیں، مگر آیت کب پڑھوں گا جب آپ ایک زوردار صلوات پڑھیں گے بابا جی والا۔ یہ لفظ ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، یہ قرآن مجید میں 90 بار استعمال ہوا ہے۔ لفظ یا ایھا الذین آمنو یہ کلمہ ہے جو قرآن میں 90 مرتبہ آیا ہے، اور یہ خالق کائنات کی جانب سے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز، بہت بڑا انعام و بہت بڑا اکرام ہے کہ اللہ اللہ ہو کر ہمیں ایمان والوں کہہ رہا ہے۔ صلوات پڑھیے بابا دے بل۔ یہ ایک بہت بڑا انعام اور بہت بڑا اکرام، بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا تحفہ ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو کہہ رہا ہے اے ایمان لانے والوں۔ ایک بہت بڑے صحابی ہیں حضور کے، عبداللہ بن مسعود، بہت ہی باعظمت صحابی ہیں اور بہت ہی بزرگ اصحاب میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ اگر یہ الفاظ یا ایھا الذین آمنو تمہارے کانوں تک پہنچیں تو ان الفاظ کو غور سے سنا بھی کرو اور اسے اپنے دل و دماغ میں محفوظ بھی کر لیا کرو، اس لیے کہ اب اس لفظ کے بعد اللہ یا تو تمہیں کسی بھلائی کا حکم دے رہا ہے یا کسی برائی سے روک رہا ہے۔ صلوات پڑھیے بابا دے بل۔ آپ نے میری بات کو غور نہیں کیا۔ یہ جناب عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے اگر تمہارے کانوں تک، تمہاری سماعت تک یہ لفظ یا ایھا الذین آمنو پہنچیں تو اس کو تم اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر لیا کرو، غور کیا کرو کہ یہ لفظ کے بعد اللہ یا تو تمہیں کسی بات کا حکم دے رہا ہے یا کسی چیز سے منع کر رہا ہے، یعنی کیا مطلب، یا تو جنت کی بشارت دے رہا ہے یا جہنم سے ڈرا رہا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ تو یا ایھا الذین آمنو، جب بھی اللہ نے کوئی چیز مانگا، مطالبہ کیا، حکم دیا کہ انجام دینے کو تو کہا ایمان لانے والو، کسی نے منع کیا تو کہا ایمان لانے والو۔ مثلا اللہ نے ایمان کا مطالبہ کیا ایمان والوں سے تو کہا یا ایھا الذین آمنو آمنو باللہ و رسولہ، اے ایمان لانے والو اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس کے رسول میں ایمان لے آؤ، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پہ ایمان لے آؤ جو ہم نے اپنے نبی پر نازل کیا ہے۔ تو اللہ نے ایمان لانے کا مطالبہ کیا تو کہا اے ایمان لانے والو ایمان لے آؤ اللہ کو، اس کے رسول پر۔ یہ پہلی آیت ہے جو آج میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں کہ اللہ نے ایمان لانے کا مطالبہ کیا تو وہ بھی ایمان والوں سے۔ اور آگے بڑھیے، ایمان لانے کے بعد کیا ہے؟ اطاعت پروردگار، اطاعت رسول اور اطاعت ائمہ معصومین۔ اللہ نے جب اطاعت کا مطالبہ کیا تو یہاں بھی کہا یا ایھا الذین آمنو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان لانے والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور صحابہ کرام کی اطاعت کرو۔ تو یہ اطاعت کا مطالبہ ہو تو وہ بھی ایمان والوں سے۔ اور آگے بڑھیے، اللہ نے بارگاہ رسالت میں آنے والوں کو مؤدب رہنے کی تاکید کی تو کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان لانے والو جب میرے نبی کی بارگاہ میں آؤ
تو خبردار اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو. صلوات پڑھیے بابا نے بلند پر محمد والے تیسری آیت سنیے. اللہ نے جب مطالبہ کیا کہ میرے نبی کے ساتھ اگر چل رہے ہو تو تمہیں چلنا کیسے ہے؟ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. ایمان لانے والو خبردار میرے نبی اور اللہ کے آگے مت چلو. تھوڑا اور آگے بڑھیے. اللہ نے تقوی کا مطالبہ کیا تو کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان لانے والو تقوی اختیار کرو اور اللہ سے ڈرو. اللہ نے توبہ کا مطالبہ کیا تو کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. ایمان لانے والو توبہ کرو, توبہ کرنے والوں کی طرح توبہ کرو. صلوات پڑھیے بابا نے بلند. اللہ نے جمعے کا روز نماز جمعہ کا مطالبہ کیا تو کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. ایمان لانے والو جب اس جمعے کے دن تمہیں آواز دیا جائے تو تم اپنے کاروبار کو چھوڑ کر جمعے کی نماز کے لیے آگے بڑھو. اللہ نے نماز کا مطالبہ کیا تو کہا یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ. ایمان لانے والو نماز قائم کرو. اللہ نے روزے کا مطالبہ کیا کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. ایمان لانے والو روزے تم پہ لکھ دیے گئے. اللہ نے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا کہا یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. ایمان لانے والو نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو. غرض کہ اللہ نے جب بھی جس چیز کا مطالبہ کیا تو کہا ایمان لانے والو ایمان لانے والو ایمان لانے والو. اللہ نے سود کھانے سے منع کیا کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا. ایمان لانے والو خبردار سود کے قریب نہ جانا. اللہ نے شراب پینے سے منع کیا, یہاں بھی ایمان والو. یعنی اللہ نے جب بھی جس بات کا مطالبہ کیا تو کہا ایمان لانے والو, منع کیا کہا ایمان لانے والو. نماز کا مطالبہ ایمان والوں سے, روزے کا مطالبہ ایمان والوں سے, تقوی کا مطالبہ ایمان والوں سے. ہر معاملہ ایمان والو ایمان والو ایمان والو ایمان والو. لیکن جب ماں باپ کا معاملہ آیا تو یہاں اللہ کا لہجہ بدل گیا. یا اللہ نے یہ نہیں کہا ہم نے ایمان والوں سے کہا ہے کہ اپنے ماں باپ نہ کیا کہا وہ وصینا الانسان بوالدیہ احسانا. ہم نے انسانوں کو دے دیا. یا اللہ یہاں لہجہ کیوں بدل گیا؟ کاش میں ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر اولاد ہو کر تم نے ماں باپ کو نہ مانا تو مومن تو بہت دور کی بات ہے, تم انسان کا جانے قابل بھی نہیں ہو. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. اگر اولاد ہو کر تم نے ماں باپ کی خدمت نہ کی تو مومن تو بہت دور کی بات ہے. بحث یہ ہوگی کہ تم انسان بھی ہو کہ نہیں. تو اللہ تاکید کر رہا ہے. ایک دوسری آیت سنیے. اسی قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ارشاد ہوا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ہم نے فیصلہ کر دیا ہے. کیا فیصلہ کر دیا ہے؟ فیصلہ اس بات کیا کہ عبادت کسی کے نہیں کرنا سوائے میرے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور والدین کے ساتھ احسان ہی کرنا. کیا میں ٹھہروں گا؟ اللہ نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. عبادت صرف میری ہو. اپنی عبادت کے بعد اللہ نے بلا فاصلہ والدین کا تذکرہ کیا ہے. عبادت میری ہو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ. بیچ میں کوئی فاصلہ ہے؟ بلا فاصلہ تذکرہ ہے. یعنی اللہ نے ماں باپ کی خدمت کو اپنی عبادت سے جوڑا ہے. بیچ میں نہ ولایت کا تذکرہ ہے, نہ نبوت کا تذکرہ ہے, نہ رسالت کا بیان ہے اور نہ ولایت کا بیان ہے. عبادت میری ہو اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ. نہ بیچ میں نبوت, نہ امامت, نہ رسالت, نہ ولایت. عبادت میری کرنا اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. یعنی اللہ نے ماں باپ کی عظمت و بزرگی کا اعلان کرنے کے لیے یہ ہمیں بتایا کہ دیکھو اتنے بزرگ ہیں
کہ ہم نے اپنے ذکر کے ساتھ ان کا ذکر جوڑا ہے۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند پر محمد والے۔ عبادت میری ہو اور اپنی بات بلا فاصلہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ۔ تو اللہ نے والدین کے ذکر کو اپنے ذکر سے جوڑا ہے۔ اب ایک بات کہوں، اگر متوجہ ہو جائیں تو بولیے گا ضرور۔ اللہ نے والدین کی خدمت کو اپنی عبادت سے جوڑا ہے اور بلا فاصلہ ہے۔ اکثر لوگ مل جاتے ہیں، مولانا ٹھیک ہے اماں ابا کی اور ماں باپ کی خدمت کے لیے اللہ نے کہا ہے، مگر یہ خدمت کب تک کی جائے؟ ماں باپ کی خدمت کب تک کی جائے یہ سوال ہوتا ہے۔ تو ہم نے کہا یہ سوال بعد میں کرنا، پہلے یہ سوال ہم سے کرو کہ اللہ کی عبادت کب تک کی جائے۔ شاید میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں، شاید میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں۔ بھائی جب ماں باپ کی خدمت کو اپنی عبادت سے جوڑا ہے اور بیچ میں کوئی تذکرہ نہیں ہے تو یہ سوال بعد میں کرنا کہ اماں ابا کی خدمت کب تک کی جائے، یہ سوال پہلے ہو کہ اللہ کی عبادت کب تک کی جائے۔ تو ہم نے پوچھا یا اللہ عبادت کب تک کی جائے؟ تو کہا جب تک تم زندہ ہو۔ تو قرآن کی سیدھی سیدھی آیت ہے کہ کب تک عبادت کی جائے؟ کہا جب تک تم باحیات ہو۔ تو اللہ نے اپنی عبادت کو آپ کی زندگی تو جوڑا ہے، جب تک آپ زندہ ہیں آپ کو اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اسی اللہ نے ماں باپ کی خدمت کو اپنی عبادت سے جوڑا ہے، یعنی ماں باپ کی خدمت کو ماں باپ کے موت سے نہیں جوڑا، آپ کی موت سے جوڑا ہے۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند پر محمد والے۔ جب تک آپ زندہ ہیں آپ کو ماں باپ کی خدمت کرنا ہے، وہ چاہے زندہ ہوں اور چاہے زندہ نہ ہوں، یعنی ان کی خدمت کو اللہ نے آپ کی موت سے جوڑا ہے، آپ کی حیات سے جوڑا ہے۔ جب تک آپ زندہ ہیں آپ کو ماں باپ کی خدمت کرنا ہے۔ وہ ان کی خدمت کو ان کے موت سے نہیں، اس لیے کہ جب وہ زندہ تھے تو محتاج نہیں تھے، نماز وہ پڑھ رہے تھے، روزہ وہ رکھ رہے تھے، سارے اعمال انجام دے رہے تھے۔ مرنے کے بعد تو محتاج ہو گئے، تو مرنے کے بعد آپ کو ماں باپ کی خدمت زیادہ کرنی ہے، اس لیے کہ وہ نہیں رہے۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند پر محمد۔ جو بات سمجھ میں آئی؟ تو اللہ نے کہا کہ دیکھو وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، دیکھو بالوالدین احسانا اور والدین احسان کرنا۔ اب اللہ نے اس بات کی گنجائش نہیں رکھی کہ اس کا بندہ اس سے پوچھے اللہ احسان کرنے کو تم دیا، مگر احسان کہتے کسے ہیں، وہ احسان کس طرح ہو، وہ احسان کی تفصیل کیا ہے، وہ احسان کی تشریح نا۔ اسی آیت میں اللہ نے لفظ احسان کی تشریح خود کی ہے۔ اب اس آیت میں لفظیں جو آ رہی ہیں یہ لفظ احسان کے تشریح میں آ رہی ہیں۔ ارشاد میں سنو، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبْرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، اگر یہ پہنچ جائیں بڑھاپے کے منزلوں میں، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، اگر یہ پہنچ جائیں بڑھاپے کے منزلوں میں، دونوں یا دونوں کو ایک، تو خبردار کبھی نہ اف نہ کہنا۔ یہ اللہ لفظ احسان کی تشریح بیان کر رہا ہے کہ اگر یہ پہنچ جائیں بڑھاپے کے منزلوں میں تو خبردار کبھی نہ اف نہ کہنا، کبھی رسنی کے منزلوں میں، ضعف العمری کے منزلوں میں، بڑھاپے کے منزلوں پہنچ جائیں، بڑھاپے کے منزلوں میں تو انہیں اف نہ کہنا۔ یعنی اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ مجھ سے یہ نہ کہو یا اللہ بوڑھے ہو گئے یہ بات نہیں سمجھتے، یا اللہ یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، 60 سال کے ہو گئے ہیں، سٹھیا گئے ہیں، یہ بات نہیں سمجھتے نا، یہ نہ کہو، یہ کہ ہم یہ سمجھ کر تمہیں سمجھا رہے ہیں۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند پر محمد والے محمد۔
میری بات تو ہم نے اور نہیں کیا. ہمیں یہ نہ سمجھاؤ کہ یا اللہ یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، یہ بات نہیں سمجھتے. ہم یہ سمجھ کر تمہیں سمجھا رہے ہیں کہ جب یہ بڑھاپے کے منزلوں پہنچ جائیں تب انہیں اف نہ کہنا. یعنی اگر اللہ سے یہ کہتا بابو بھائی کہ ماں باپ کو خبردار اف نہ کہنا، تو اولاد کو بچنے کا امکان تھا. یا اللہ یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، یہ بات سمجھتے نہیں ہیں. یعنی ماں باپ کے بڑھاپے کو بہانہ بنا کر اولاد ماں باپ کی خدمت سے دور ہو سکتی تھی. یا اللہ ہم تو خدمت کرنا چاہتے ہیں مگر یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، یہ کبیر و سنی کے عالم میں ہے، یہ عقل سے معاف ہو چکے ہیں، یہ بات سمجھتے ہی نہیں. ہم خدمت تو کرنا چاہتے ہیں مگر کیا کریں یہ بوڑھے ہو گئے ہیں. یعنی جس بات کو بہانہ بنا کر اولاد ماں باپ سے دور ہونا چاہتی تھی، اللہ نے اسی بات کو اپنی نگاہ میں رکھ کر اولاد کو مجبور کر دیا ماں باپ کی خدمت کے لیے. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. آپ نے قبر بھائی نوف نے کہنا ولا تنارما، نہ جھڑکنا نہیں، نہ انہیں اف کہنا، نہ انہیں جھڑکنا. وقل لهما قولا کریما، اور جب ان سے باتیں کرنا تو باتوں میں مٹھاس ہونی چاہیے، شیرینی ہونی چاہیے. ان کے ساتھ چلو تو ایسے چلو یہ چھوٹا کہ بڑے کے ساتھ چل رہا ہے، اس سے باتیں کرو ایسے کرو جو کوئی چھوٹا کہ بڑے سے باتیں کر رہا ہے. ان کے سامنے بیٹھو تو ایسے بیٹھو کہ چھوٹا بڑے کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. مختصر یہ ہے کہ جب ان سے باتیں کرو تو تمہارا کلام شیریں ہو. ماں باپ سے تلخ کلامی ہمیں برداشت نہیں ہے، شیرین کلامی سے باتیں کرو. اور آگے بڑھیے، کہا اور سنو وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے ان بازوؤں کو ان کے سامنے ہمیشہ جھکا کے رکھنا. کیا جھکا کے رکھنا؟ کہ اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے. اگر آپ نے غور کیا ہو تو میں ایک بات کی طرف اور متوجہ کروں آپ کو. اللہ نے اس پوری آیت میں دو چیزوں کو جھکانے کا حکم دیا ہے. لا تعبدوا الا اياه، سر نہ جھکے مگر یہ کہ میرے سامنے عبادت سے میری ہو. تو اس پوری آیت میں دو کما جھکانے کا حکم ہے. ایک ہے سر کا جھکانا، ایک ہے بازو کو جھکانا. بس فرق یہ ہے کہ سر جھکے اللہ کے سامنے، بازو جھکے ماں باپ کے سامنے. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے بازو کو ان کے سامنے جھکا کے رکھنا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور جب کبھی موقع مل جائے ان کے سامنے آؤ تو اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے دعا بھی کرنا کہ یا اللہ میرے بوڑھے ماں باپ کو اسی طرح اپنے سائے رحمت میں رکھ لے اس طرح انہوں نے مجھے اس وقت رکھا جب ہم بچے تھے. یہ پوری آیت ہے جس میں ماں باپ کا تذکرہ ہو رہا ہے. تو اللہ نے کیا کہا؟ حسن سلوک، اچھا برتاؤ. تو ماں باپ مل کے ہوتے ہیں والدین. اب سوال یہ کہ والدین میں ہمارے اچھے برتاؤ کا مستحق کون ہے؟ سب سے زیادہ استحقاق کس کا ہے؟ کس کے ساتھ زیادہ حسن سلوک انجام دیا جائے؟ تو بڑے مشہور روایت سرکار بیٹھے محراب میں اور ایک آیت کی تلاوت بار بار کر رہے ہیں. ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. ایک صحابی بڑھا یا اللہ، اللہ کا رسول، ہمارے احسانات کے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے کہا اموں کہ تمہاری ماں، کا سما پھر کا اموں کہ تمہاری ماں، کا سما پھر کا اموں کہ تمہاری ماں، کا سما پھر کا سما ابا کا تمہارا باپ بھی. یہ بڑی مشہور بات ہے کہ سائل نے کہا ہمارے احسانات کا سب سے مستحق کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے 3 بار ماں کا نام لیا، 1 بار باپ کا نام لیا. ہائے ہائے، 3 بار ماں کا نام لیا، 1 بار باپ کا نام لیا.
یہ نبی 3 بار ماں کا نام نہیں لے رہے تھے، بس نبی اشارے بتا رہے دیکھو اپنے احسانات کے 4 حصے کرو، 3 حصہ ماں کے حوالے کر دو، 1 حصہ باپ کے حوالے کر دو۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ ماں آپ نے غور فرمایا اس خود اعتمادی اور خود باوری اور خود تراشی اور خود پسندی اور خود غرضی اور خود سری کے تاریک اور اندھیرے دور میں بے پناہ شفقت، بے قرار مروت اور بے غرض محبت کہ اگر کوئی کامل عنوان ہے تو اس عنوان کا نام ماں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ بظاہر بہت چھوٹا لفظ ہے ماں، جو 3 حرف پر مشتمل ہے، لفظی اعتبار سے اس کے معنی کچھ بھی ہوں، مگر معنوی اعتبار سے اس لفظ کے معنی اتنے وسیع ہیں کہ جن معنی کو الفاظ کے دائرے میں لایا ہی نہیں جا سکتا۔ ماں یعنی کیا آج تک کوئی سمجھ ہی نہ سکا۔ ماں کیا ہے، ماں کے معنی کیا ہے آج تک کوئی سمجھ ہی نہ سکا۔ ماں یعنی اسحاق، ماں یعنی اسحاق، ماں یعنی پیار، ماں یعنی دعا، ماں یعنی وفا، ماں یعنی سچائی، ماں یعنی معصومیت، ماں یعنی محبت، ماں یعنی خلوص، ماں یعنی اچھائی۔ صلوات پڑھ لے بابا جی بلند۔ ماں وہ ہستی ہے جس کا درجہ دنیا و آخرت میں سب سے بلند ہوتا ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جو اولاد کے درد و دکھ کو اپنے اندر چھپا لیتی ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی دعا کی بدولت اولاد مشکلات کو بآسانی عبور کر سکتا ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جس کا نعمت بدل نہیں ہوتا۔ ماں کے پیشانی میں نور ہوتا ہے، ماں کے ہاتھوں میں شفقت ہوتی ہے، ماں کی آنکھوں میں ٹھنڈک ہوتی ہے، اور ماں کے الفاظ میں محبت ہوتی ہے، ماں کے آغوش میں راحت ہوتی ہے، اور ماں کے قدموں میں جنت ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ ماں چاہتوں کا ایسا سمندر ہے جس کی گہرائی کو ناپا نہیں جا سکتا۔ ماں محبت کی اس بلندی کا نام ہے جس کو کوئی چھو نہیں سکتا۔ ماں اولاد کے لیے سراپا چھاؤں ہے۔ ماں محبت کو سدا بہار پھول ہے جس پر کبھی خزاں نہیں آتی۔ یہ وہ چند جھلکیاں تھیں اور ماں کے سلسلے میں جن کو میں نے الفاظ کے دائرے میں بیان کر دیا، ورنہ الفاظ ختم ہو جائیں گے، ماں کی تعریف کا امکان نہیں ہوگا۔ ایک صلوات اور پڑھیے بابا سے بلند۔ کائنات آدم عالم میں کوئی بھی انسان ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی انسان ماں کے حق کو ادا نہیں کر سکتا۔ ہمارے آپ کے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام اور ایک شہزادہ امام کی خدمت میں آنے کے بعد کہتا، مولا میری ماں بہت کمزور، بہت ضعیف اور بڑی زیادہ عمر کی ہو گئی ہے، بوڑھی ہے، اور کمزوری اور بڑھاپے کا عالم یہ ہے کہ اپنا کوئی کام اپنے ہاتھوں سے نہیں کر سکتی۔ اتنی کمزور ہیں، اتنی ضعیف ہیں، اتنی بڑھاپا آ گیا ہے کہ اپنا کوئی کام اپنے ہاتھوں سے نہیں کر سکتی ہے۔
کھانا میں کھلاتا ہوں، پانی میں پلاتا ہوں، چہرہ میں دھلاتا ہوں، لباس میں پہناتا ہوں، اٹھاتا میں ہوں، بٹھاتا میں ہوں، سارے کام میں مولا انجام دیتا ہوں۔ اتنی ضعیفہ ہیں۔ میں ایک جملہ کہہ دوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے۔ کام مختصر یہ ہے مولا کہ جو کام میری والدہ نے میرے بچپن میں میرے ساتھ کیا ہے، تھوڑا ہونہا طرح کریں بھائی تاکہ لگے مجلس ہو رہی ہے، وہ سارے کام آج میں انجام دے رہا ہوں۔ یعنی کہ جب میں بچہ تھا اور میں اٹھ نہیں سکتا تھا تو ماں اٹھاتی تھی، آج اپنی ضعیفہ کو ماں کو میں اٹھاتا ہوں۔ میں جب بچہ تو میں اپنے ہاتھوں سے کھانا نہیں کھا سکتا تھا، ماں کھلاتی تھی، آج میں کھلاتا ہوں۔ لباس بچہ تو میں نہیں پہن سکتا تھا، ماں پہناتی تھی، آج میں پہناتا ہوں۔ مختصر یہ ہے مولا کہ وہ سارے کام جو ماں میری انجام دیتی تھی میرے ساتھ، وہ آج میں انجام دے رہا ہوں ماں کے ساتھ۔ اے میرے مولا، کیا ہم نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ بات سمجھ میں آ گئی نا پوری؟ کیا وہ سارے کام میں کر رہا ہوں؟ تو اے میرے مولا، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو امام نے فرمایا کہ نہ تو نے ماں کا حق ادا کیا ہے اور نہ کائنات میں کوئی ماں کا حق ادا کر سکتا ہے۔ کام مولے سب کچھ میں نے کیا، میں نے کھانا، میں نے پانی، میں نے لباس، میں نے چہرہ دھلایا، لباس پہنایا، اٹھاتا میں ہوں، بٹھاتا بھی ہوں۔ تو سارے کام جب ماں میرے بچپن میرے ساتھ کر رہی وہ سب میں نے کیا ہے۔ کہ وہ کچھ بھی تو نے کیا ہو مگر ماں کا حق نہ ادا کیا ہے تو نے، اور نہ کائنات میں کوئی ادا کر سکتا ہے۔ کہا مولا سب کچھ کرنے کے باوجود، کہاں اس کے باوجود؟ کہا مولا بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کہا اس میں مسئلہ یہ ہے، توجہ رہے، کہ تو اعمال کا مقابلہ اعمال سے کر رہا ہے۔ شاید میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں۔ کہا تو اعمال کا مقابلہ اعمال سے کر رہا ہے، اعمال کا مقابلہ اعمال سے نہ کر، نیت کا مقابلہ نیت سے کر۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد۔ اس میں معاملہ یہ ہے کہ تو اعمال کا مقابلہ اعمال سے کر رہا ہے۔ ایک ترازو کے پلے تو نے ماں کے اعمال کو رکھا اور دوسرے اپنے کو رکھا، تو اعمال کو اعمال سے ترازو تول رہا ہے۔ اعمال کو اعمال سے نہ تول، نیت کو نیت سے تول، ارادے کو ارادے سے تول۔ آج جب تم ماں کی خدمت کر رہا ہے تو کیا تیرے دل و دماغ میں بات نہیں ہے کہ ماں بوڑھی ہو گئی ہے، ماں ضعیف ہو گئی ہے، حیات کے آخری لمحات ہیں، لو خدمت کر لوں، آج ہے کل مر جائیں گی؟ کہاں مولا یہی نیت ہے؟ کہاں مگر جب تیری ماں تیری خدمت کر رہی تھی تو ہر روز تیری حیات کی دعا کے ساتھ، یا میرا بچہ جوان ہو جائے، میرا بچہ بڑا ہو جائے، میرے بچے کی زندگی بڑھ جائے۔ کاش میں بات یہ ہے تو ماں کی خدمت کر رہا ہے مگر موت کے ارادے سے، ماں خدمت کرے زندگی کے ارادے سے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ کوئی بھی انسان ماں کی خدمت کرنے کے باوجود ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ بڑی عظیم ذات کا نام ہے ماں، ایک نعمت ہے، نعمت ہے اللہ کی، ایسی نعمت جس کا کوئی بدل نہیں ہے، بدل نہیں ہے۔ بعض معصومین کے روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں مظہر صفات پروردگار کہلاتی ہے، یہ اللہ کی جو صفات ہیں وہ ماں کے وجود سے ظاہر ہوتی ہے۔ میں ایک بات اور سن لیجیے، مجلس تمام ہو جائے۔ میرے 8ویں امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دعا ہے جو ایک مدت سے تم مانگ رہے ہو پوری نہیں ہو رہی ہے تو دیکھو کہ تم نے اپنی والدہ کے ساتھ وہ کون سا اچھا سلوک انجام دیا، اچھا کام کیا ہے، اس اچھے عمل کو
ہمارے اپنے دعا کے درمیان وسیلہ بناؤ تو اللہ تمہاری نہ سننے والی دعا کو بھی سن لے گا۔ ایک بہت بڑی بات تھی مولانا اظہار صاحب جو میں روا روی میں پڑھ گیا کہ اگر کوئی تم دعا مانگ رہے ہو، رزق میں تنگی ہو گئی، صحت کے لیے ہو اور اللہ نہیں سن رہا ہے، تو یہ دیکھو تم نے اپنی ماں کے ساتھ وہ کون سا بہترین فعل انجام دیا ہے، اسے یاد کرو، وسیلہ بناؤ، یا اللہ یہ ہم نے ماں کے ساتھ فعل انجام دیا ہے، عمل انجام دیا ہے تجھے راضی رکھنے کے لیے، تو اللہ تمہاری نہ سننے والی دعا کو بھی سن لے گا۔ کاش مجمع ہوتا میری بات پہ یقین کرتا۔ تو لوگوں نے کہا مولا تاریخ میں کوئی مثال ہے؟ تو امام نے کہا ہے، تو کیا مثال ہے؟ بڑا لمبا واقعہ ہے، میں چند منٹوں میں سناؤں گا آپ کو۔ امام نے کہا جناب موسیٰ کا زمانہ ہے اور 3 مسافر چلے بصرے سے کوفے کے لیے۔ اب وہ زمانہ کوئی کار اور موٹر کا تو تھا نہیں، یا پیدل چلتے تھے یا گھوڑے گدھے تھے، ٹھیک ہے، پیدل چلے 3 مسافر، راستے میں بارش کے آثار، تو انہوں نے کہا بھائی ہم تو بارش ہونے والی ہے، ہم تو بھیگ جائیں گے، لہٰذا کہیں پناہ لے لیں۔ کہا سامنے ایک پہاڑ ہے، اس کے اندر ایک غار ہے، یہ امام فرما رہے ہیں۔ کہا یہ غار ہے، چلو غار میں چھپ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، جب بارش رک جائے گی تو غار سے نکل لیں، نکل پڑیں گے۔ کہاں چلو، یہ تینوں آئے اور غار کے اندر چھپ کے بیٹھ گئے بارش سے بچنے کے لیے۔ لیکن جیسے غار کے اندر گئے، اوپر سے ایک چٹان کھسکی اور آ کر غار کے دہانے پر بیٹھ گئی، غار کے دہانے پر آ کر بیٹھ گئی۔ یہ غار کے اندر دروازہ بند۔ اب جب کافی دیر ہو گئی تو ان کو احساس ہوا کہ اب دیر ہو گئی، بارش رک گئی ہوگی، چلو آگے بڑھیں۔ اب جب آئے غار کے دہانے پر تو کہا وہاں پر ایک مضبوط چٹان آ کے ٹھہری ہوئی ہے، مگر راستہ بند ہے۔ بڑی کوشش کر لی، راستہ دہان جو چٹان جو نہ کھسکی۔ اب جب اپنی جسمانی طاقت سے عاجز ہو گئے تو یہ ہماری طاقت نہیں ہے کہ اس کو ہم چٹان کو کھسکا سکیں، تو یہ ہوا کہ بھائی چلو دعا مانگیں کہ اللہ اس مشکل سے ہمیں نجات دے دے۔ تو طے پایا کہ جو ہم نے اپنی حیات میں بہترین کام انجام دیا ہو اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اسے وسیلہ بنائیں، اللہ ہمیں اس مشکل سے نجات دے دے گا۔ تو لکھا ہے ایک شب گیا جانے کے بعد اس نے اپنی پوری کتاب زندگی پڑھی، جو بہترین عمل انجام دیا تھا اس کو اس نے وسیلہ بنایا، یا اللہ ہم نے یہ عمل انجام دیا ہے تو راضی رکھنے کے لیے ہمیں مشکل سے نجات دے دے۔ دعا تمام ہوئی، غار کے دہانہ نہ کھلا۔ دوسرا آیا، اس نے اپنی پوری کتاب زندگی وسیلہ دہانہ نہ کھلا۔ اب تیسرا آیا، لکھا اس نے بھی اپنی پوری کتاب زندگی پڑھی اور جو اس کے نگاہ میں سب سے اچھا عمل تھا اسے کہا یا اللہ یہ عمل انجام دیا تجھے راضی رکھنے کے لیے، ہمیں مشکل نجات دے دے۔ امام فرماتے ہیں کہ ابھی دعا کے جملے مکمل نہ ہوئے تھے کہ غار کے اندر روشنی نمودار ہوئی اور غار کا دہانہ کھل گیا۔ جب دہانہ کھل گیا تینوں باہر نکلے تو کہا چلیں بھائی اب چلیں آگے بڑھیں۔ تم دو نے کہا اس ایک سے کہ ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا ہم نے بھی تو دعا مانگی تھی، ہم نے بھی تو عمل انجام دیا تھا، اللہ نے ہماری دعا نہ سنی، تم نے وہ کون سا کام انجام دیا تھا کہ اللہ تمہاری دعا سن لی؟ جب تک تم نہیں بتاؤ گے ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ تو اس نے کہا کہ تمہیں تو معلوم ہے کہ مال دنیا ہمارے پاس کیا ہے، چند بکریاں ہیں، ایک ماں ہے ضعیفہ اور ایک بیوی اور 2 بچے ہیں، اور کام یہ ہے کہ میں ان بکریوں کو لے کے جاتا ہوں جنگل اور چراتا ہوں، اور شام کو جب لوٹتا ہوں تو ان بکریوں کے تھنوں سے دودھ نکالتا ہوں، اور دودھ نکالنے کے بعد سب سے پہلے اپنی ماں کی خدمت پیش کرتا ہوں، دودھ کا پیالہ لے کے جاتا ہوں، ماں، بیوی ہے مگر نہیں ماں، بچے ہیں مگر نہیں ماں، سب سے پہلے ماں۔
جب ماں سیراب ہو جاتی ہے تو جو بچ جاتا ہے وہ بیوی اور بچے، یہ دستور رہا ہمارا۔ کہ ایک دن ہم لے کے دور چلے گئے بکریوں کو، واپسی میں تاخیر ہو گئی، جب آئے تو جلدی سے ہم نے بکریوں کا دودھ نکالا اور جب پیالہ لے کے گئے ماں کے پاس تو دیکھا اماں انتظار کرتے کرتے سو گئی ہے۔ آج کیسے سناؤں آپ کو، کیا سو گئی ہے؟ کہنے لگا ساری رات پیالہ دودھ کا لیے ہوئے ماں کے سرہانے کھڑا رہا، ساری رات ماں سو رہی ہے اور یہ پیالہ لیے کھڑا ہے۔ کہا گیا کیوں نہیں؟ کہ گیا اس لیے نہیں کہ اللہ جانے کب ماں کی آنکھ کھل جائے اور ماں دودھ کا مطالبہ کر لے، تو وہ اولاد کیسی کہ ماں مانگے تب اسے ملے۔ صلوات پڑھیے بر محمد اور آل محمد۔ امام فرماتے ہیں وہ اولاد کیسی کہ ماں مانگے تب اسے ملے۔ کہ جگایا کیوں نہیں؟ کہ جگایا اس لیے نہیں کہ نیند میں کہیں خلل نہ پڑ جائے۔ تو امام فرماتے یہی وہ عمل تھا جو اس نے اپنی دعا اور اللہ کے درمیان وسیلہ بنایا، اللہ نے اس کی دعا کو سن لیا۔ یہی امام بتانا چاہتے ہیں کہ کیونکہ تم دعا مانگ رہے ہو اور اللہ تمہاری دعا کو نہیں سن رہا ہے، یہ دیکھو تم نے اپنی والدہ کے ساتھ وہ کون سا اچھا عمل انجام دیا ہے، اس عمل کو وسیلہ بناؤ، اللہ نہ سننے والی دعا کو بھی سن لے گا۔ ایک صلوات اور پڑھیے بابا دے بلند بر محمد۔ بات تمام ہو گئی۔ تو اماں بے غرض محبت، بے لوز محبت اگر کسی ذات کی ہے اولاد سے، وہ ہے ماں، کوئی لالچ نہیں، بے غرض محبت۔ اگر ایک جملہ کہوں، یہ محبت جو ہے ماں کی اولاد سے، یہ اسی وقت تک رہتی ہے جب تک ماں زندہ ہے۔ جب تک ماں بحیات ہے اولاد سے محبت کرتی ہے، مرنے کے بعد کوئی ماں اپنی اولاد سے محبت نہیں کرتی، اس لیے کہ مرکز میں محبت جو دل تھا وہی نہیں رہا تو کیا محبت کرے گی؟ کائنات آدم عالم بس ایک ماں ہے، ہائے 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 ایک ماں ہے۔ اللہ اللہ، غسل دے دیا گیا، کفن پہنا دیا گیا، جنازہ تیار ہو گیا۔ ایک بار بچوں نے کہا ہائے ہم یتیم ہو گئے، جیسے لفظ یتیم آیا بند کفن ٹوٹ گیا۔ اے میرے بچوں، ارے میرے ماں میرے سامنے اپنی یتیمی کا مرثیہ نہ پڑھو۔ اے عزیزو وہ کون ماں؟ اس ماں کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ بس ارباب ادا، آج کی یہ شب جو ہے وہ شب وفات جناب ابو ذر ہے، اس لیے چاہتا ہوں چند کلمے جناب ابو ذر کے تعلق سے آپ کی خدمت میں کر دیں تاکہ مجلس مطابق حال ہو جائے۔ ابو ذر کون؟ جن کے لیے مشہور کر دیا گیا کہ بیمار تھے مر گئے۔ نانا، ابو ذر کو کوئی بیماری نہ تھی، مرنے کا سبب یہ ہے کہ کئی روز سے ابو ذر کو کھانا نہیں ملا تھا۔ ابو ذر بھوکے اور پیاسے مر گئے۔ آپ کو معلوم ہے حاکم مدینہ نے ابو ذر کو مدینے سے نکال دیا۔ کیا اثاثہ تھا؟ لکھا چند گوسفند، ایک 9 برس کا بیٹا، ایک 5 برس کی بچی اور ایک زوجہ مومنہ۔ رفضہ آ گئے، یہاں تک کہ لکھا ہے کہ بغیر وہ گیا کا وہ علاقہ رفضہ، چند دنوں تک بکریاں زندہ رہیں، وہ بھی مر گئیں۔ اس کے بعد 9 برس کا بیٹا تھا، اس نے بھی دم توڑ دیا۔ اب بچی ہے اور ایک مومنہ زوجہ، یہاں تک کہ زوجہ نے بھی شوہر کے سامنے دم توڑ دیا۔ رفضہ کے خاک میں ابو ذر نے اپنے 9 برس کے بیٹے کو دفن کر دیا اور زوجہ کو دفن کر دیا۔
اب ابو ذر ہیں اور 4 برس کی بچی ہے۔ ایک بار ابو ذر نے کہا بیٹی مجھے لگتا ہے تو بھوکی ہے۔ بچی کہا نہیں بابا، کہا نہیں میں باپ ہوں، مجھے معلوم ہے تو بھوکی ہے، جا رہا ہوں شاید تیرے لیے کچھ لا سکوں۔ ابو ذر کھڑے ہوئے، کھڑا نہ ہوا گیا تو بیٹھ گئے، بیٹھا نہ گیا تو لیٹ گئے، یا عزادارو جب ادھر لیٹ گئے تو بچی آگے بڑھی اور اس نے اپنے ہاتھوں سے ریت کو اکٹھا کیا، تکیا بنایا، باپ کے سر کو ریت تکیا پر رکھ دیا۔ اے باپ گھٹنیاں ٹیک کہتی ہے بابا اگر آپ کی یہاں وفات ہو گئی تو میں غسل و کفن کا اہتمام کیسے کروں گی؟ بابا ابو ذر نے کہا اے بیٹی ارے فکر نہ کرنا، میری وفات کے بعد شاہراہ پہ جانا، کھڑی ہو جانا، ایک قافلہ گزرے گا، کہنا یہ جانے والوں ارے میرا بابا مر گیا اور میرے بابا کو غسل دو اور دفن کرو۔ اے ارباب یاداؤ بہت دیر تک بچی بیٹھی رہی۔ ایک باپ نے آخری ہچکی لی اور جب دم نکل گیا بچی نے بغور باپ کو دیکھا، اے بابا اے بابا اے عزادار باپ کی وصیت یاد آئی۔ بچی وہاں سے اٹھی، شاہراہ پہ آ کے بیٹھ گئی، کوئی قافلہ گزرے گا، بابا بچی نے کہا قافلہ آتے ہوئے کھڑی ہو گئی، کہتی ہے جانے والوں ارے میرا بابا مر گیا اور میرے بابا کو دفن کرو۔ قافلہ کسی اور کا نہ تھا، مالک اشتر تھے، 100 سپاہیوں کے ساتھ آ رہے تھے۔ ایک بار مالک نے پوچھا اے بیٹی تیرے باپ کا نام کیا تھا؟ کہا میرے باپ کا نام ابو ذر تھا۔ ابو ذر کا نام سنا، مالک زمین پر اترے، آئے، ایک بار بچی کے سر پہ دستے شفقت پھیرا۔ اے ارباب یاداؤ ابو ذر آئے، عزادار و مالک آئے، ابو ذر کو غسل دیا۔ جب کفن پہنانے کی نوبت آئی تو اپنے غلام سے کہا جا میرا کفن لے کے آؤ۔ غلام آیا، کفن لے کے جا رہا تھا، ایک بار مالک کے ساتھیوں نے کہا یہ کفن کہاں لے کے جا رہا ہے؟ کہا مالک نے مانگا ہے، ابو ذر کو دینا ہے۔ ایک بار وہ سارے سپاہی پلٹ گئے اور اپنا کفن لے کے آئے، کہا اے مالک ابو ذر ہمارے بھی دوست تھا، ہم اپنا کفن دیں گے، ہم اپنا کفن دیں گے، ہم اپنا کفن دیں گے۔ اللہ اللہ آج ایک صحابی کفن دینے والے سینکڑوں، ارے کل کربلا میں آئے نواز رسول بے کفن لاشا پڑا ہے، کوئی کفن دینے والا نہیں۔ واہ حسینہ اور باب یاداؤ اللہ اللہ مالک نے کفن پہنایا، ابو ذر کو دفن کر دیا۔ آئے مالک نے ابو ذر کی بچی کو رفتے شفقت پھیرا، اپنے ساتھ لے گئے۔ میں کہوں گا اے ابو ذر کی بیٹی ارے تو بڑی خوش نصیب تھی، ارے وطن سے دور باپ کی وفات ہوئی تو چاہنے والا مل گیا نا۔ یہ عزادار اب آپ بتائیں ارے کیا کرے سکینہ آئے باپ کی شہادت کے بعد، ارے جو ملا کسی نے تماچے مارے، کسی نے گوشت ڈالے چھینے، بچے تڑپ گئے۔ اے بابا آئے آپ کی شہادت کے بعد سکینہ نے بڑے تماچے کھائے، بابا گوشت بھرے ظالم لے گیا، بابا چادریں چھن گئیں، بابا خیموں میں آگ لگی، آئے بھوبی امبا بیردا بابا، ارے کربلا کا جنگل، سکینہ کا نوحہ، واہ حسینہ واہ مظلومہ، تعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، لعنت القوم الظالمین، تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم انی اسألک باسمک العظیم العظم العز الاجل الاکرم، یا اللہ ہمارے خلیل عبادت قبول فرما، ہم سالوں کا حملہ سالوں توفیق عطا فرما، یا اللہ جو پریشان ہم پریشانی دور فرما، یا اللہ جو بیمار میں شفا عنایت فرما، یا اللہ مقروض خدا فرما، یا اللہ حاضر ملک کے لیے حاضر کو پوری فرما، یا اللہ ہمارے امام کے دور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار میں شمار فرما، تقبل منا انک انت